بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 3 مہینہ کے اقامے کے قانون کے حوالے سے خوشخبری آ چکی ہے۔ 3 مہینہ کا اقامے کی فیس کیسے جمع ہوگی، 3 مہینے کے اقامے کا جو رول ہے، جو قانون ہے، اس سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے، کب تک اس پر عمل درآمد ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دوں یہاں پر کہ یہ 3 مہینے کا قانون ہے، یہ 14 مارچ کے حوالے سے ہے۔ جو 14 مارچ 2021 کو نیا سسٹم آ رہا ہے، یہ اسی سسٹم کا حصہ ہے جس میں مختلف قسم کے چیزیں نئی لائی جا رہی ہیں۔ عقد سسٹم جو کانٹریکٹ سسٹم ہے اسے چینج کیا جا رہا ہے، اسی طرح جو کمپنیز ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بیسیکلی جو مہینے کا قانون لایا جا رہا ہے کہ 3 مہینے کا اگر کمپنی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی طرح آزاد ویزے والے جو لوگ ہیں ظاہر ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ بہرحال جو کمپنی کے ساتھ اگر پیسے نہیں ہیں اور کمپنی 3 مہینے کا اقامہ لگانا چاہتی ہے، کفیل 3 مہینے کا اقامہ لگانا چاہتا ہے تو وہ اقامہ لگا سکتا ہے 3 مہینے کی فیس جمع کروا کے، اس کے بعد پھر نیکسٹ 3 مہینے کی فیس جمع کروا کے اقامہ لگا سکتا ہے۔ اسی طرح سال میں 4 بار اقامہ لگوایا جا سکتا ہے، اس کی فیس مختلف اوقات میں جمع کروائی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی کمپنی یا کوئی بندہ اگر اپنا اقامہ لگوانا چاہ رہا ہے 1 سال کا ایک ہی ٹائم میں، یعنی فل پیمنٹ وہ کر دیتا ہے ایک ہی ٹائم میں، تو وہ نان ریفنڈیبل ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ابھی اپنا اقامہ بنایا، آپ نے پورے سال کی فیس پے کر دی، بعد میں آپ کا ارادہ بنا کہ آپ چھوڑنا چاہ رہی ہیں، خروج نہائی جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا جتنا بھی اقامہ باقی ہوگا وہ ریفنڈ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی ٹوٹل فیس جو ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جا چکی ہوگی آلریڈی۔ اس لیے اگر آپ لمیٹڈ کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ، یا کوئی کمپنی کے پاس کام ہی اتنا ہے، یا کوئی کمپنی آپ کو تجرباتی طور پہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، ویسے تو جو پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے 3 مہینے کا آلریڈی ہوتا ہی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کم ٹائم میں اپنا کوئی ایسا سسٹم آپ کا ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے کہ آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، تو وہ علیحدہ ایشو ہے۔ اب آ جاتے ہیں سوال کی جانب کہ کیا آزاد ویزا والے کیا کریں گے۔ یہ سوال مجھے یقین ہے کہ یہ کمنٹ میں ضرور کیا جائے گا۔ جو لوگ اپنے اقامے کی فیس خود پے کرتے ہیں، جو لوگ کفیل کو منتھلیاں دیتے ہیں، جو لوگ کفیل کے نام پر کام کرتے ہیں، تو یہ پہلے بھی اللیگل ہی تھا۔ اگر آپ اپنے اقامے کی فیس جمع کرواتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ منتھلی دیتے ہیں یہ اللیگل ہے، قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ کفیل کے نام پر کوئی کاروبار کرتے ہیں یہ بھی جرم ہے۔ تو ایسا کام اگر آپ پھر بھی کریں گے پھر بھی جرم ہوگا۔ لیکن ہاں، جو لوگ اللیگل کام کر رہی ہیں پہلے بھی وہ اپنے فائدے اٹھاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، جس طرح لوگ مختلف ویزوں پر جا کر سعودی عربیہ میں منتھلیاں فکس کر کے کہیں اور کام کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے، لیکن ان لوگوں کو ظاہر ہے فائدہ تو ہوگا اس چیز کا بھی، اگر وہ کم ٹائم کے لیے اپنا اقامہ بنانا چاہتے ہیں یا ان کے پاس فیس نہیں ہے یا کوئی، یہ ایک علیحدہ سسٹم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اس سے تمام تجارتی مہنے فائدہ اٹھائیں گے۔ صرف 2 قسم کے لوگ ہیں جو فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ سب سے پہلے ہے ڈومیسٹک ورکر، گھریلو ملازمین، سائق خاص ہے، عامل منزلی ہے، عامل مزرعہ ہے، خدامہ ہے، ہاؤس ٹیچر ہے، جتنے بھی گھر کے ملازمین ہیں ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ 3 مہینے کا اقامہ نہیں بنا پائیں گے، بلکہ 14 مارچ 2021 کو جو قانون آ رہا ہے، نیا جو کانٹریکٹ سسٹم آ رہا ہے، اس کا بھی ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نئے سسٹم سے، اس نیا جو کانٹریکٹ سسٹم ہے، یا اپنی چھٹی خود لگانے والا سسٹم، یا اپنا خروج نہائی خود لگانے والا سسٹم، اس سے گھریلو ملازمین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے لیے پرانا قانون ہی چلے گا۔ وہ ایک علیحدہ سسٹم ہے جو اجور پروگرام ہے، اس کے تحت آپ اگر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس جو موجودہ یہ سسٹم آ رہا ہے 14 مارچ کو، اس سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ پروفیشنلز ہے۔ یہاں پر پروفیشنلز کا بتایا گیا، لیکن یہاں پر ڈیٹیل نہیں بتائے گی کہ کون کون سے پروفیشنلز ہیں۔ یہ ڈیٹیل انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی، میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ کون سے پروفیشنلز ہیں، ہائی لیول کے پروفیشنلز ہیں یا پھر الیکٹریشین پلمبر وغیرہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ ابھی تک اس بارے میں ڈیٹیل نہیں بتائے گی۔ اب جو آخری سوال ہے اس پر عمل درآمد کب ہوگا، تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کب تک عمل درآمد ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اپنی پرانی ویڈیو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ اس میں آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ وہاں پر کیا چیز میں نے ڈسکس کی تھی اور اس پر عمل درآمد کب ہوا۔ اسی طرح جو
ہوسٹ ویزا ہے، ہوسٹ ویزا کا قانون کب سے آ گیا ہے، اس کی نیوز کب سے آ گئی، ڈیٹیل کب سے آ گئی، ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن امید ہے اچھے کی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ یہ ویڈیو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اپریل 2019 میں نے یہی لیبر لا جو نیا سسٹم آ رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہی تھی، یہ نہیں تھا، لیکن اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نیا ایک آن لائن کانٹریکٹ سسٹم آ رہا ہے اور آن لائن اس پر کانٹریکٹ ہوا کریں گے۔ یہ اپریل 2019 میں فرسٹ ٹائم یہ خبر آئی تھی۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو اس کا ٹائٹل ہے بیسٹ لیبر لا کمنگ اپ فرام فار ایکسپیٹس ان سعودی عربیہ، اگر یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ وہی نیوز ہے جس پر 14 مارچ 2021 کو عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ آئیڈیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 2 سال کے بعد اس قانون پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے یا اس میں کچھ ایسی چینجز لائی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ 14 مارچ کو اس پر عمل درآمد کروایا جائے گا، لیکن وزارت العمل کی جانب سے لاسٹ جو اپڈیٹ آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ ہم 14 مارچ کو اس پر عمل درآمد کروائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر بہت جلد عمل درآمد ہو جائے گا۔ اس بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ اپنی ایسی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔